کوئی لفظ جو ہے وہ مرفوع ہوگا، کوئی منصوب ہوگا، کوئی مجرور ہوگا. پھر ہم یہ بھی بتانا ہے کہ کون سا لفظ جو ہے وہ، اگر یہ جملہ خبریہ ہے تو کون سا لفظ جو ہے وہ اسم بن رہا ہے اور کون سی اسی خبر بن رہا ہے، اور اگر فعلیہ ہے تو اس میں فعل کون سا ہے، مفعول کون سا ہے، فاعل کون سا. اس کو کہتے ہیں اعراب. ٹھیک ہے. تو ہر جملہ جو بھی ہوتا ہے اس کی ایک ہر جملے کی اعرابی حالت ہوتی ہے. تو اس میں جو الفاظ ہوتے ہیں وہ اس کی اسٹیٹ کہلاتی ہیں کہ وہ کس اسٹیٹ میں ہے، مرفوع، مجرور، منصوب، سب. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم کر رہے تھے جملہ نمبر 2. اس میں سب سے پہلے ہے ہاؤلائی. ہاؤلائی جو ہے وہ کیا ہے؟ ہاؤلائی کہتے ہیں نا یہ سب، وہ سب. تو اس کے لیے ہو جائے گا یہ سب کے لیے اسم الاشارہ. یہ اسم الاشارہ ہوتا ہے ہاؤلائی. تو ہم جو ہے نا ایک ایک لفظ کو لکھیں گے اور اس کے بعد اس کے آگے جو ہے نا وہ از اکول ٹو ڈال کے اس کے بارے میں لکھیں گے. سب سے پہلے ہے ہاؤلائی. ہاؤلائی لکھیں، اس کے بعد از اکول ٹو ڈالیں اور اس کے بارے میں لکھیں کہ یہ کیا ہے. کیا ہے یہ؟ اسم ہے، اسم الاشارہ. یہ اسم الاشارہ ہے. اور کیا ہے یہ؟ اسم الاشارہ جو ہوتے ہیں، ہم نے پڑھا تھا کہ اسم الاشارہ جو ہے وہ مبنی ہوتے ہیں، یعنی ان کی آخر کی حرکات جو ہوتی ہیں وہ جیسی ہیں وہ ویسے ہی رہتی ہیں. جیسے حاضہ ہے تو ہمیشہ حاضہ ہی رہے گا، چاہے وہ مجرور حالت میں آئے، چاہے منصوب، چاہے کیا کہتے ہیں مرفوع. اس طرح سے ہاؤلائی ہمیشہ ہاؤلائی ہی رہے گا، حمزہ کی نیچے زیر ہی رہے گی، کسرہ ہی رہے گی، چاہے وہ فاعل بنے، کچھ بھی بنے. تو ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ مبنی. ہاؤلائی اسم الاشارہ، اور پھر لکھیں گے مبنی. اور مبنی کس پر ہے؟ وہ یہ کسرہ پہ مبنی ہے، یعنی اسی جو کسرہ ہے یہ کبھی نہیں تبدیل ہوتی. تو ہم لکھیں گے مبنی علی الکسرہ، کہ یہ کسرہ کے اوپر مبنی ہے. ٹھیک ہے. اور اصل میں اس کو ہونا کیا چاہیے تھا؟ یہاں تو کسرہ لگی، لیکن ایکچولی اس کی جو حالت ہے ہمیں وہ بھی لکھنا تھا کہ اس کو یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ ہے، یعنی مبنی ہے کسرہ پہ، جبکہ فی محلی، یعنی اس کا جو محل تھا، جو اس کی اسٹیٹ تھی وہ کیا تھی؟ فی محلی رفعین، یعنی مرفوع ہونا چاہیے تھا اس کو، یعنی یہاں پر ضمہ ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ مبنی علی الکسرہ کیونکہ اس کی شکل نہیں بدلتی ہے، ہمیشہ ایسے ہی رہتا ہے. جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ کبھی بھی نہیں بدلتے. تو پھر اسی طرح مبنی علی الکسرہ ہے فی محلی رفعین. ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے. تو ہمیں کیسے پتہ چلا کہ محلی رفعین پہ تھا؟ محلی فی محلی منصوب کیوں نہیں تھا، نصب کیوں نہیں تھا، کسرہ بھی کیوں نہیں تھا؟ تو یہ اس طرح سے پتہ چلا کیونکہ یہ مبتدا ہے نا. اور مبتدا یہ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ اس جملے کو پڑھ کے پتہ چل رہا ہے کہ ہاؤلائی طلاب مدارس دینیہ، کہ یہ سب دینی مدارس سے طالب علم ہے. تو یہ اسم ہے. ہاں نہیں یہ اسم ہے. اس کی خبر کیا ہے کہ طلاب مدارس، دینی مدارس کے طالبہ ہیں. تو یہ پہلے اسم آتا ہے، پھر اس کی خبر آتی ہے. جیسے ہم نے پڑھا تھا نا، پہلے مبتدا آتا ہے پھر اس کی خبر آتی ہے. تو یہ مبتدا ہونے کی وجہ سے یہ رفع میں ہونا چاہیے تھا، مرفوع ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ مبنی علی الکسرہ ہے. ٹھیک ہے. تو ہاؤلائی کیا؟ یہ اعراب ہو گئے. اسم الاشارہ مبنی علی الکسرہ فی محل رفع مبتدا. اچھا اس میں اعراب ڈالے نہیں ہے میں نے، زیر زبر ڈالنا چاہے تو ڈال دیجیے. صحیح ہے، لکھ لیا؟ اچھا، یہ اعراب کو پہچاننا کہ کون سا لفظ کیا ہے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، اور یہی چیز ہمیں بتاتی کہ ہم نے کتنا جو ہے وہ سیکھا ہے، نحو کتنی سیکھی ہے. نحو میں اصل میں کرنا ہی اعراب ہوتے ہیں. اچھا اس کے بعد ہے طلابو مدارسہ دینیہ. اب اس میں سب سے پہلے ہم لے لیں گے طلابو کو. ٹھیک ہے. طلابو لکھیں گے، ایکول ڈالیں، ایکول کی سائن ڈال دیں یا ڈاٹس ڈال دیں جیسے بھی. ٹھیک ہے. اب طلابو جو ہے وہ کیا ہے؟ طلابو جو ہے وہ خبر ہے اور مرفوع بھی ہے. خبر مرفوع بالضمہ، یہ اپنی اصلی حالت میں ہی ہے تو ہم لکھیں گے مرفوع بالضمہ. خبر مرفوع بالضمہ، بس اتنی بات کافی ہے. اچھا لیکن جو ہے نا اب یہ مضاف بھی ہے. طلابو خبر مرفوع بالضمہ، ایک منٹ اسکرین، مرفوع بالضمہ وا، اور کیا ہے یہ؟ وا مضاف. یہ مضاف بھی ہے. کس کا مضاف ہے؟ یہ مدارس کا مضاف ہے. صحیح ہے. خبر مرفوع بالضمہ و مضاف، یہ ہو گئے طلاب کے اعراب. صحیح ہے. اچھا مٹا دوں یہ؟ کر لیا جی لکھ لیا. اس کے بعد ہے مدارسہ. مدارسہ ٹھیک ہے. اب مدارسہ کے ہم اعراب کریں گے. مدارسہ، مدارسہ کیا ہے؟ مدارسہ سب سے پہلے تو یہ مضاف الیہ ہے. کس کا مضاف الیہ ہے؟ یہ طلاب کا. مضاف الیہ
ایک منٹ، یہ اسکرین بار بار نظر آ رہی ہے آپ کو صحیح سے؟ آواز سلو ہو گئی تھی. ہاں آواز آ رہی ہے. آواز سلو ہو گئی تھی. ابھی ٹھیک آ رہی ہے آواز؟ جی صحیح. مدارس ہے، مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے، اور کیا ہے؟ مجرور ہے. مجرور ہے لیکن یہ مجرور بالفتحہ ہے. مضاف الیہ تو ہمیشہ مجرور بالکسرہ ہوتا ہے، لیکن یہ مجرور بالفتحہ ہے. کیوں؟ کیونکہ مدارسہ جو ہے غیر منصرف کے وزن پر آ رہا ہے نا، اس وجہ سے. مکاتبہ، مدارسہ، یہ سارے جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ غیر منصرف ہوتے ہیں، یعنی ان کے پر کسرہ نہیں لگتی. مجرور بالفتحہ تو ہم لکھیں گے کہ یہ کیوں ہے؟ لِأَنَّهُ، کیونکہ یہ کیا ہے؟ غیر منصرف. لِأَنَّهُ غیر منصرف، یعنی غیر منصرف اسے کہتے ہیں جس کے اندر جس کو استعمال نہ کیا جا سکے. صرف کہتے ہیں نا صرف کرنا، تو صرف نہ کیا جا سکے تو غیر منصرف ہے. مدارسہ مضاف الیہ مجرور بالفتحہ لِأَنَّهُ غیر منصرف. صحیح ہے، لکھ لیا؟ جی لکھ لیا. اس کے بعد ہے دینیہ. دینیہ جو ہے وہ کیا ہے؟ دینیہ ہے صفت. مدارس دینیتن، دینیتن مدارس کی صفت ہے، تو ہم لکھیں گے دینیتن صفت لی ایسے چھوڑ دیں گے لام خالی لکھ کر، اور لکھیں گے مدارسہ صفت لی مدارس، مدارس کی صفت ہے، اور مجرور بالکسرہ. اصلی حالت اس کی کیا ہے؟ مجرور بالکسرہ، کیونکہ مدارس کو تو کسرہ ہونا چاہیے تھا نا، لیکن وہ تو غیر منصرف ہونے کی وجہ سے اس کے بعد زبر لگا ہوا ہے، لیکن ایکچوئل حالت اس کی کسرہ کی، تو اس لیے اس کی صفت جو ہے وہ مجرور ہی آئے گی. جو اصلی حالت ہے اس کی وجہ سے اسی کے اوپر آئے گی. لکھ لیا. صفت المدارس مجرور بالکسرہ. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ہے نمبر 3، جناح ببغاء احمد اخضرغانی. جس کا مطلب کیا بنے گا؟ اسکرین اس کا بنے گا، جناح کہتے ہیں پر کو، دو پر. ببغا ہوتا ہے طوطا، طوطے کے دو پر. جناح ببغاء احمد کس کے ہیں؟ تو احمد کے طوطے کے دو پر. اور کون سا ہے وہ؟ کیسا ہے؟ اخضرانی. وہ جو پر تھے وہ کیسے تھے؟ گرین، ہرے، سبز. احمد کے طوطے کے دو سبز پر، دو پر جو ہیں وہ کیا ہیں؟ سبز ہیں. تو یہ اخترانی جو ہے یہ خبر ہے، اور یہ جناح ببغاء احمد یہ پورا کا پورا مبتدا ہے. احمد کے طوطے کے دو پر سبز ہیں، تو سبز ہیں جو ہے وہ اس کی خبر ہے. چلیں اب ہم لکھتے ہیں ہر لفظ کے بارے میں. جناح جو ہے وہ کیا ہے؟ جناح جو ہے وہ کیا بن رہا ہے؟ یہ بن رہا ہے مبتدا. ٹھیک ہے، اور یہ مرفوع ہوتا ہے مبتدا ہمیشہ، تو یہ بھی مرفوع ہے. لیکن یہ مرفوع کس طرح سے ہے؟ اس کی کنڈیشن کیا ہے مرفوع ہونے کی؟ مرفوع بالالف. یہ بالالف ہے. یہ الف سے کیوں مرفوع ہمیں وجہ بتانی پڑے گی. مرفوع تو بھائی پیش سے ہوتا ہے، تو یہ الف سے کیوں ہے؟ او الف کیسے لکھا ہے میں نے؟ الف، مرفوع بالالف لِأَنَّهُ. اب ہم اس کی وجہ لکھیں گے لِأَنَّهُ، کیونکہ یہ کیا ہے؟ مثنیٰ. مثنیٰ الف سے مرفوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے،